میں بالخصوص اپنی ریاست کرناٹک کے تمام مساجد کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اذان کے علاوہ سحری کا وقت ہو یا فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ ابھی جو اذان ہو رہی ہے 5 بجے یا 5:05 پر یا 2 منٹ پر ابھی اذان ہو رہی ہے، 6 بجے سے پہلے مائک کا استعمال کرنا سپریم کورٹ کے اعتبار سے نہیں ہے، تو ابھی ہم کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم کو سہولتیں ہیں، لیکن اس موقع پر زیادہ آواز رکھ لینا یا سحری کا اعلان بار بار کر لینا یا نماز کے بعد کسی دوسری ذکر و اذکار یا کتاب پڑھ لینا، اس پر ہم تمام ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اس پر کنٹرول کریں، صرف اذان کی حد تک مائک کا استعمال کریں، اذان کو چھوڑ کر دوسری کسی چیز کا بھی استعمال، ہاں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کوئی ضروری چیزیں ہیں تو اس کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن اذان کے بعد دوسری کتاب یا کوئی چیز درود و سلام کا معاملات ہیں یا کچھ بھی ہیں تو پھر اس کو مائک کا استعمال نہ کریں۔ یہ جو آواز کنٹرول کا مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ انڈسٹریل ایریے میں جو ہے دن میں 75 ڈیزیبل، رات میں 70، اور کمرشل میں دن میں 65، رات میں 55، ریسیڈنشیل ایریے میں 55 دن میں، رات میں 45، اور سائلنس زون میں دن میں 50، رات میں 40۔ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے، الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے، اور ہم سب کو اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے آرڈر کا پالن کرنا چاہیے، صرف ہم لوگوں کو نہیں، تمام کمیونٹیز کو۔ تو اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم جہاں تمام لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کا پالن کرنا ضروری ہے، وہیں یہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لینے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، فضا کو خراب کرنے کی جو بات کرتے ہیں، زہر گھولنے والی جو تقاریر کرتے ہیں، ہیٹ اسپیچز کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر قانونی شکنجہ کسنے کا وہ کام کرے۔ مساجد کو پولیس اسٹیشن کے طرف سے جب نوٹس جاری ہوئی کہ سپریم کورٹ کا یہ آدیش ہے، یہ آدیش کا پالن نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں حضرات علماء اور تنظیموں کے سربراہوں نے مل کر ایک ڈیوائس تیار کیا ہے جو کتنے ڈیزیبل میں ہونا ہے وہاں لاک کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آندھرا کی جو بسس آتے ہیں اس میں اسپیڈ کنٹرول گورنر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ جتنا بھی ایکسیلیٹر دباتا ہے وہ فاسٹ نہیں جاتی۔ تو اسی طرح یہ ساؤنڈ کنٹرول ڈیوائس بنایا گیا ہے جسے میں لاک ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں یہ، رات کے وقت میں یہ، تو اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی کہ کوئی جا کے ساؤنڈ بڑھا دیا، پھر اس کے بعد آواز تیز ہو گئی، پھر دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے جو ڈیوائس تیار کیا گیا ہے، میں مساجد کی کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہے تو وہ آپ اسے جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد اسے لگانے کی فکر کریں۔ اور ہمارا ایک نوجوان سبیل ہے جو یونائٹڈ الیکٹرانک کے نام سے انہوں نے اس کمپنی کو بنایا ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے جلد از جلد اس ڈیوائس کو اپنے اپنے مساجد میں لگانے کی فکر فرمائیں۔ جی ہاں، اس ڈیوائس کو ہم لگانے سے پہلے کمشنر آفس میں اس کا ڈیمو دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈی جی آفس میں اس کا ایک ڈیمو دیں، تو ہم نے ڈی جی آفس میں اس کا ڈیمو کیا۔ پھر اس کے بعد ماوڑلی کی مسجد میں، جو مسجد ابو القاسم ہے، وہاں 24 گھنٹے پولوشن بورڈ کے کیس آفیسر، ایک لیڈی آفیسر تھی، پھر اس کے علاوہ 2 افسران، پھر پولیس افسران جو خلاصی پارلم کے پولیس انسپیکٹر تھے، وہ سب مل کے مسجد کے چھت پہ رہ کر اس ڈیوائس کا انہوں نے معائنہ کیا کہ اس وقت کتنا آواز آتا ہے، دوسرے وقت میں کتنا رہتا ہے، یہ سارا 24 گھنٹوں کا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اطمینان ظاہر کیا کہ واقعتاً یہ ڈیوائس کام کر رہا ہے، تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس کو لگا لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پولیوشن کی اور مساجد اور منادر اور چرچز سے جو لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں اگرچہ قانون بہت پرانا ہے مگر دوبارہ اس بات کو اٹھایا گیا ہے۔ اس موقع پر ہماری جانب سے پہلے ہی گزشتہ 2 سال کے دوران کئی میٹنگز بھی ہوئے ہیں، اور جیسا کہ بات آئی نوائس کنٹرول کا جو ڈیوائس ہے
اس کو مساجد میں لگایا گیا ہے اور اس کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہر جگہ اس کو نصب کرنے کی اور جو ڈیزائرڈ لیولز ہیں ان کے مطابق اذان کی دی جانے کی انشاءاللہ ہم تاکید بھی کریں گے۔ البتہ مساجد کو سلیکٹیولی اس معاملے میں ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے، ماحول کو مقدر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں میں خواہ کے اندیشے اور خوف کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اس کو گریجولی اور پرسویشن کے ذریعے سے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ پولیوشن یہاں ٹریفک سے زیادہ، نائٹ کلب سے زیادہ اور دیگر چیزوں سے ہوتا ہے۔ اس میں عبادت گاہوں کو خاص طور پر سلیکٹ کرنا بہرحال ایک غور طلب بات ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نوائز پولیوشن سے زیادہ ہمارے درمیان وائس پولیوشن ہو رہا ہے۔ جو ہیٹ سپیچ اس وقت روزانہ چل رہی ہے، یہ سماج کے لیے زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اس پر قدغن رکھنا چاہیے اور حکومت اپنے سیاسی مفادات کو نہیں بلکہ تمام عوام کے مفاد کو، ضرورتوں کو اور ان کے روزانہ کی جو مسائل ہیں ان پر زیادہ توجہ دے کر یہ عارضی اور فرضی مسائل اور آرٹیفیشل ایشوز کو ابھارنے کے اس طریقے کو سختی کے ساتھ کنٹرول کریں۔ پورے مکاتب فکر کے علماء اور تنظیموں کے ذمہ داران ہمیشہ ہر موقع پر جو سلسلے میں بہت پہلے سے مساجد میں لگے ہوئے مائکوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، یہ تمام عبادت گاہوں کے لیے، لہذا اس بات کو سامنے رکھ کر کے اس مسئلے کو پیش کرنا چاہیے۔ خوف جو ہے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی روشنی میں ہم نے یہاں تمام مساجد میں اس ڈیوائس کو لگانے کا پہلا بہت حد تک کنٹرول میں ہے، تو پولیس کو چاہیے یا پولیوشن اس کو جو ہے کمیونٹی کے ذمہ داروں تک لا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے۔ کمیونٹی کا تعاون ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا ہے، ماحول ایسا بنا دے۔ دوسری ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے اس مسئلے کو قانون میں ہاتھ میں لینے کی جو بات آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے تو قانون کیا کر رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کی بات کرنے والوں پر اگر قانون گرفت نہیں کرے گی، ان پر شکنجہ نہیں کسے گی تو فضا تو خراب ہوگی۔ یہ جو آواز کنٹرول کا مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ انڈسٹریل ایریے میں جو ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے، الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے، اور ہم سب کو اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم جہاں تمام لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کا پالن کرنا ضروری ہے، وہیں کا جو دعویٰ کرتے ہیں، فضا کو خراب کرنے کی جو بات کرتے ہیں، زہر گھولنے والی جو تقاریر کرتے ہیں، ہیٹ اسپیچز کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر قانونی شکنجہ